بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنا PSY 5 جنڈر ایشوز ان سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 29 کریں گے۔ اس میں ہم جنڈر اور وائلنس کے ریلیٹڈ پڑھیں گے، یعنی کہ وائلنس کہتے ہیں تشدد کو، ظلم کرنے کو۔ تو وومنس پر، جو بھی عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ جنڈر ایشو ہے، تو اس کو توجہ دی جانی چاہیے اور اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ تو لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پیار پیارے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہمیں پھر اور زیادہ آپ کے لیے محنت کرنے کو دل بھی کرتا ہے۔ تو لاسٹ لیکچر میں آئی تھنک میں نے جو بھی سمجھایا، مطلب کہ سیکچول ہراسمنٹ کے رسپیکٹ سے، تو جو میں نے ایڈوائسز دیں وہ بالکل فیمیل کے پرسپیکٹیو سے تھی۔ اوبویسلی میں خود فیمیل ہوں تو ان کے حساب سے ہی میں نے ڈسکس کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میلز کے حساب سے بھی مجھے بات کرنی چاہیے۔ مطلب کہ ٹیچر کا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دونوں حساب سے درمیان میں رہ کے پڑھائے سمجھائے۔ تو فرسٹ آف آل، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری سوسائٹیز میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اگلے سارے پرابلم، سیکشول ہراسمنٹ اور جتنا تشدد وغیرہ، ریپس وغیرہ سارے کیسز ہوتے ہیں، تو بیسک چیز جو ہے وہ عورت کے لیے پردہ ہے۔ اسلام کے جو احکامات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی سکھایا ہے، جو کچھ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے، لیکن انسان خود نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان کا یوزر مینول پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آپ کے لیے پریکٹسنگ ایگزامپل ہے، یعنی کہ انہوں نے سب کچھ پرفارم کر کے آپ کے سامنے دکھایا ہے آپ کو، تو آپ اس چیز کو فالو کریں۔ فرسٹ آف آل، جو آج کی عورت جو ہے، لڑکی بھول رہی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی۔ اول جو اسلام نے حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، وہ خود کو کور نہیں کرتی، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے پرابلم، نیکسٹ پرابلم آگے سے ہو ہی جاتے ہیں۔ اور اسلام نے حکم دیا ہے، مومن جو مرد ہیں نا، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹس کی حفاظت کریں۔ تو مرد جو ہیں اگر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے اپنی، تو اس کی وجہ سے اپنی گیز کو جو ہے وہ ڈاؤن رکھیں گے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مسئلہ شروع سے کریٹ ہوگا ہی نہیں۔ اور عورتیں جو ہیں وہ اول پردہ کریں، اس کے بعد اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور خود کی حفاظت کریں، تو سارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کی عورت کیا کرتی ہے، اول پہلے پردہ نہیں کرتی، مرد جو ہیں وہ اپنی نظر کی بھی حفاظت نہیں کرتے، عورتیں بھی نظر کی حفاظت نہیں کرتی، تو اس کے بعد پھر جا کے یہ سارے پرابلمس اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اگر اس کے بعد آپ پردہ بھی کرتے ہیں، نظر کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو مطلب کہ کوئی پسند ہوتا ہے، تو اس کا جو صحیح اوتھینٹک طریقہ کیا ہے، آپ پیرنٹس کے ذریعے اپروچ کریں اور طریقے سے نکاح کریں۔ اور جو باقی چیزیں ہیں، جو آج کل سیریسلی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ موویز اور ٹی وی ڈرامے جو ہیں، یہ آپ کے کریکٹر کو تباہ کر رہے ہیں، اور جب کسی قوم کا کریکٹر تباہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس سے کسی اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا، وہ آپ کا صرف کریکٹر تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے کریکٹر کی حفاظت کریں، اور کریکٹر کی حفاظت ایسے ہی ہوتی ہے جب آپ اسلام پر عمل کریں گے۔ عورتیں پردہ کریں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹس کی حفاظت کریں، اور مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں اور پرائیویٹ باڈی پارٹس کی حفاظت کریں، تو اول سے مسئلہ کریٹ ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پسند ہوتا ہے تو آپ طریقے سے اپروچ کریں، مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا، ان کیس نہ ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ اور اللہ کو جو آپ کے لیے بہترین منظور ہوتا ہے نا، اللہ کو، انسان کی سوچ جو ہے نا وہ بہتر تک جا سکتی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ بہترین کرتا ہے، اس لیے آپ اللہ کے بہترین پر راضی ہو جائیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرو، آسان تو حبو شیئن وہو شر لکم، یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو
ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے اچھائی ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ انسان خود نہیں جان سکتا، تو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر تو اللہ آپ کی جو خواہش ہے اس کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ بہترین جانتا ہے۔ تو یہ سب کچھ میں نے اس رسپیکٹ سے سمجھا دیا کہ اول مسئلہ کریٹ ہوگا ہی نہیں اگر آپ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے اچھے سے، تو مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا تو پھر آگے سے یہ سیکشول ہراسمنٹ اور باقی سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ خود ہی پیدا نہیں ہوں گی۔ جینڈر اینڈ وائلنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے عورتوں پر گھروں میں تشدد کیا جاتا ہے، گھروں میں یا پبلک پلیسز پر، کسی روڈ پر راہ چلتے ہوئے، ورک پلیس یا گھروں میں، تو کیسے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اور جو ڈومینیٹ پوزیشن جو معاشرے میں مرد ہے اس کو ڈومینیٹ سمجھا جاتا ہے اور وہ ڈومینیٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے حق کو جو ہے وہ غلط راہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے بھی دو رسپیکٹ ہیں۔ اب دیکھیں، ہر مرد جو ہے وہ ظالم نہیں ہوتا اور ہر عورت مظلوم نہیں ہوتی، تو مطلب کہ عورتوں پر ظلم ہوتا بھی ہے اور کچھ مردوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، تو آپ دونوں رسپیکٹ سے مطلب کہ صحیح کر کے سمجھیں۔ یہاں پہ آئی تھنک صرف وومن کی بات کی گئی ہے، لیکن بعض عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈس کو شادی کے بعد اپنی ماں سے بات تک نہیں کرنے دیتی، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے، اور ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو اسلام پر عمل کریں گے تو آپ کی ساری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت بھی ملے گی۔ سچویشن 1 میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ گڈ لکنگ ہیں، پیارے بھی ہیں، سویلائزڈ، تہذیب یافتہ ہیں، اور اچھے سے ایک دوسروں کے ساتھ گلنا ملنا بھی آتا ہے آپ کیپیبل بھی ہیں، اور آپ کما بھی رہے ہیں، اچھا کما بھی رہے ہیں، اور آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے زندگی بھر رہنا ہے، جیسا کہ مطلب ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، تو اگر وہ بندہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کو بغیر ہی کسی وجہ سے آپ کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتا رہے اور آپ کا مذاق اڑاتا رہے، آپ کی لک کا مذاق اڑاتا رہے یا آپ کی ایبلٹیز پر ہنستا رہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہرٹ ہوں گے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہرٹ کریں گی، اور اگر آپ کا پارٹنر آپ پر چلاتا ہے اور آپ کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو افیکٹ کریں گی، اور آپ خود کو تنگ محسوس کریں گے، آپ کو غصہ بھی آئے گا، مطلب کہ آپ غصے میں شدت پسندی بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور خود کو بے یار و مددگار تصور کریں گے، ہارٹ بروکن، یعنی کہ اب ایک بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے پورا زندگی، تو اگر وہی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ کو ظاہر ہے ہارٹ بروک ہو گئی، اور آپ خود کو ڈپریسڈ پریشانی میں فیل کریں گے۔ تو یہ ہم نے ایک کیس دیکھا کہ پارٹنر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ تانے وغیرہ دیتا رہتا ہے اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ کیس بی میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، نائس لکنگ ہیں، اور اچھی طبیعت ہے آپ کی، شرمیلے بھی ہیں، تھوڑے سے خاموش شخصیت ہے آپ کی، اور آپ دوسروں کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو کہ بالکل ال ٹیمپرڈ ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہوتے ہیں، گندے مزاج کا، جو کہ آپ کو تھپڑ بھی مارتا ہے، آپ سے لڑائی بھی کرتا ہے، تو اگر آپ سے چھوٹی سی بھی مسٹیک ہو جائے تو آپ کو مار پیٹ کرتا ہے، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ یہ کیس بھی ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، میرا پرسنلی بھی دیکھا ہوا ہے، مطلب کہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو مردوں کے گلے پڑ جاتی ہیں، لڑنا جڑنا یہ سارے کام جو ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں، اور مرد بھی کرتے ہیں، مطلب دونوں کیسز میں ہو سکتا ہے۔ کیس سی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کی شادی کی ہے اور آپ کو بہت زیادہ جہیز میں دیا ہے شادی پر،
اور کچھ مہینوں کے بعد آپ کی شادی میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کے جو انلاز ہیں یعنی کہ سسرال والے، تو وہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کے پاس بھیج دیتے ہیں اور آپ کی وہ جو ساری ڈوری جیز تھا اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس نے مطلب کہ وہ بہت مشکل سے دیا ہے، اوبویسلی کچھ بھی پیرنٹس جو ہے وہ بہت مشکل سے ہی کرتے ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یہ سب کچھ فیل کروانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی جو مشکلات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور پھر ان کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے، اور جو بھی وائلنس، تشدد، ظلم کیا جاتا ہے عورت پر وہ نہ ہو۔ عورتوں کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے، اہم فیصلے یا جو بھی چھوٹا موٹا فیصلہ بھی جو ہوتا ہے وہ خود نہیں کرتی ہیں اور دوسروں سے کرواتی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ پھر جو تھوڑا بہت ظلم ہوتا ہے ان پر ڈیلی روٹین میں وہ اس کو زندگی کا حصہ سمجھ کے ہی قبول کر لیتی ہیں، اور مسئلہ ان کے لیے تب بنتا ہے جب وائلنس، جو بھی تشدد ہو رہا ہے، وہ مستقل طور پر رہے اور صحیح شدت کے ساتھ رہے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ تشدد کا وکٹم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مرد، ضروری نہیں کہ عورت پر ہی تشدد کیا جا رہا ہو، مرد جو ہے اس پر بھی تشدد ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ تر عورتیں جو ہیں زیادہ تر ان پر تشدد ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ گھریلو تشدد جو ہے، اس کے علاوہ ریپ جو ہے وہ زیادہ تر ریپ جو ہے وہ مرد کرتے ہیں، عورتیں اس کیس میں مظلوم ہوتی ہیں، اور بہت سے دنیا کے حصوں میں ایسڈ برننگ، یہ ڈاکٹر منور والے کیس میں ایسڈ برننگ ہی ہوئی تھی، اسٹوو برننگ، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ وومن کے ساتھ وائلنس کی جاتی ہے۔ ورک پلیس ہراسمنٹ میں وہ تو آتا ہے لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وائلنس کیا ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ ایموشنلی چارجڈ ایکٹ مارکڈ بائی ایگریشن، یعنی کہ آپ تشدد میں، شدت میں آ کے اپنے جذبات کے قابو میں ہو کے دوسرے بندے کو، جو بھی وکٹم ہے آپ کا، مطلب کہ مظلوم انسان ہے، تو آپ اس کو زخمی بھی کرتے ہیں، اس کو دکھ بھی دیتے ہیں، اور یہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ اور سیکشل ہراسمنٹ جو ہے وہ وائلنس کی ایک فارم ہے، یعنی کہ سیکشل ہراسمنٹ جس کو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے تو وہ وائلنس کی ٹائپ ہے، وائلنس کے اندر ہی آتی ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے، ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد کیا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کو فزیکلی ابیوز کرتا ہے، جسمانی طور پر آپ پر ظلم تشدد کرتا ہے، یا سیکشلی کرتا ہے، یا نفسیاتی طور پر آپ کا جو بھی پارٹنر ہے تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتا، یا پارٹنر جو ہے وہ آپ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں جو یہ میرج والا کام ہے نا، یعنی کہ دونوں پارٹنرز نے زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے مرد کو قابو نہ کیا تو شاید یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو قابو کر کے رکھنا ہے، پتہ نہیں کیسے قابو کر کے رکھنا ہے، پھر وہ غلط طریقے اپناتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کو قابو کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے زندگی چلانے کا ہے۔ تو اگر آپ ایک دوسرے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگیں گے تو پھر گھر نہیں رہے گا، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اچھی شادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے پر قابو پانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ایک دوسرے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور اچھے سے رہیں۔
عورتیں جو ہیں وہ بہت ساری عورتیں جن کے ساتھ گھروں میں تشدد کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنا تشدد جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ذکر جو ہے وہ دوسروں سے نہیں کرتی، کس وجہ سے کہ کہیں ان کو شیم یعنی کہ بے عزتی کا خوف ہوتا ہے، یا ان کو خود شرم محسوس ہوتی ہے شرمندگی کی وجہ سے، یا گھر ٹوٹنے کی وجہ سے رشتہ خراب نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ اپنا جو بھی پرابلم ہے وائلنس اگر ان پر تشدد ہو رہا ہے تو اس کا اظہار نہیں کرتی، اور بعض عورتیں یہ سمجھتی رہتی ہیں کہ شاید یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے حال سے تو وقت کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، مطلب کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے پارٹنر کے پاس فائنانس جو ہے اس کا کمزور ہے، یا پہلے اچھا تھا لیکن زندگی گزرنے کے ساتھ وقت کے ساتھ اگر اس میں کچھ کمزوری آ گئی ہے، فائنانشیل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا کمزور ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا پارٹنر آپ کو فزیکلی ابیوز کر رہا ہے، تھپڑ مارتا ہے، ایسے ویسے چیزیں یہ کمپرومائز کرنے والی نہیں ہوتی، تو اس میں بہتری کی توقع کرنا یہ غلطی بات ہے۔ ایک سروے کے مطابق جتنی بھی وومن کے ساتھ وائلنس کی جاتی ہے، عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے، تو ان میں سے صرف 46% خواتین جو ہیں وہ پولیس کو بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، اور باقی دیکھیں کتنی % بنتی ہے، تو وہ سب جو ہے وہ نہیں بتاتی ہیں۔ اور ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد جو وہ 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، کامن کپل وائلنس اور پیٹرائیکل ٹیررزم۔ کامن کپل وائلنس میں آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یعنی کہ کپل کے درمیان کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے، مطلب کوئی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، تو اس پر وہ ایک دوسرے سے آرگیومنٹ کرنا، مطلب کہ ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، بلکہ اپنی طرف سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو جی یہ کہ میں ٹھیک ہوں، پھر اس طرح سے پھر وہ چیز جو ہے وہ لڑائی میں بدلتی ہے، پھر لڑائی کے بعد فزیکل وائلنس آ جاتی ہے، تو اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ عورت کا ہوتا ہے۔ شروع میں تو عورت بھی ڈٹی ہوئی تھی، اپنے آرگیومنٹ پر لڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی فزیکل وائلنس کی بات آئی تو پھر عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے فزیکلی، تو پھر مرد جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے، عورت جو ہے وہ پھر اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اور پیٹرائیکل ٹیررزم میں کیا آتا ہے، یہ جو چیز ہے یہ صرف پیٹرائیکل ٹیررزم والا تشدد جو ہے یہ صرف مرد کرتے ہیں، وہ اپنی فزیکل فورس جو ان کی جسمانی طاقت ہے اس کا استعمال کر کے اپنی فیملی کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات زخمی بھی کر دیتے ہیں عورت کو، بچوں کو، اور مر بھی جاتی ہیں عورتیں، وہ زیادہ دکھ تو برداشت نہیں کر سکتی ہیں، مطلب کہ ہر بندے کا اسٹیمنا ہوتا ہے لیکن اب نہیں برداشت کر سکتے۔ اوبویسلی اگر فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے، کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کوئی کتنا ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ہومیسائیڈ وکٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں عورتوں میں، ہومیسائیڈ وکٹمز۔ ہومیسائیڈ کہتے ہیں لڑائی میں مر جانا، مطلب کہ عورتیں اگر اس قسم کے فزیکل ابیوز وغیرہ کا شکار ہوتی ہیں، یا خود بھی اگر لڑائی کا آغاز کر دیتی ہیں، تو زیادہ تر مرتی جو ہیں وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، مطلب کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور مرد جو ہیں زیادہ تر ان کو زخمی کرنا یا مارنا یہ ان کو اسٹرینجرز کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے ہسبینڈ جو ہیں اسٹیٹسٹکس کے مطابق وہ اپنے ہسبینڈس کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ اور سوسائٹی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صرف ہسبینڈ ہی نہیں ہوتے جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں، موسٹ آف ٹائم زیادہ یہی امکان ہے کہ وہ جو دیگر اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ انلاس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں عورت پر، اور ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔
مظلوم جو ہے یعنی کہ عورت جو ہے وہ اپنے دکھ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا شرمندگی کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتی۔ یو ایس کے انالیسس کے مطابق 10 میں سے 9 جو ہیں وہ عورتیں تھیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں تھیں جن پر تشدد کیا گیا تھا اور بہت ہی سیریس ان کو نقصان ہوئے تھے۔ اور جس عورت کو ایک بار ابیوز کیا جائے تو اس کو ہی دوبارہ سے ابیوز کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اب جیسے میں نے اوپر بتایا نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پر کمپرومائز ہو سکتا ہے اور کچھ ہوتی ہیں جن پر نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ال ٹیمپرڈ بندہ ہے، برا بندہ ہے، وہ بیوی کو مارتا ہے تو جس نے ایک بار مار لیا نا تو وہ پھر ساری زندگی مارتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کمپرومائز کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آگے ایک کوسچن ہے کہ کون سی ٹائپ کی وومن ہیں جن کو ڈومیسٹک یعنی جن پر گھریلو تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ موسٹلی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو لوور کلاس ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کا معاشی طور پر کوئی مضبوط نہیں ہوتی اور مردوں پر اپنی فائنانس کے لیے معاشی طور پر مردوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، کم ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں یا تعلیم ہی نہیں حاصل کی ہوتی، چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں اور گھر سے باہر کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ بہت کم انٹریکشن ہوتا ہے ان کا۔ اور کون سے ایسے مرد ہیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں، گھریلو تشدد کرتے ہیں، جو کہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور یا کہ بالکل پڑھے لکھے ہوتے ہی نہیں ہیں اور جن کا تعلق ہوتا ہے لوور سوشیو اکنامک کلاس سے، یعنی کہ کم غریب لوگوں میں، غریب اور مڈل لوور کلاس۔ ان امپلائڈ جو کہ بے روزگار ہوں یا فائنانس جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا، یا شراب پینے والے، ڈرگ ابیوزرز، وہ تو اپنے حواس میں ہی نہیں ہوتے، یا ایسے لوگ جنہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہو، مطلب کہ جس بچے نے پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنے باپ سے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ بھی اپنی لائف میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ مارے پیٹے گا۔ اور ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ایگریسو بیہیویئر جو ہے وہ مردوں کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے اور عورتوں کو جو کم درجے کے کریچرز، کم درجے کے مخلوق سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ اور جہاں پہ جھگڑے کو نمٹانے کا یہ طریقہ ہو کہ جسمانی طور پر قوت کا استعمال کیا جائے۔ اب دیکھیں جھگڑا جو ہے اگر کسی ٹائم پہ نا دونوں جو ہیں ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ اگر وہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ غصے میں دونوں ہی آ گئے ہیں تو ایک کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے سے ہٹ جائے، مطلب کہ تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا بندے کا، اور پھر بیٹھ کے آرام سے بات کر لیں، وہی بات جو ہے وہ آرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ ہی پھر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک گھریلو تشدد کا اثر عورتوں پر کیا پڑتا ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے اور ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ خود پر شک کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے مارا پیٹا جائے گا، وہ خود کو بے یار و مددگار تصور کرتی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جن میں عورتیں یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید عورت کی زندگی ہوتی ہی ایسے ہے اور وہ اس طرح سے ڈیزرو کرتی ہیں، تو وہ پھر اس طرح سے سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ان ایشوز کا آپ نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی اویئرنیس، ان کی آگاہی جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے۔ اب دیکھیں کسی دوسرے انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر ہاتھ اٹھائے، تو باقی یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لیگل رائٹس، قانونی حقوق بھی موجود ہیں۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بھی انسانی حقوق جو ہیں وہ شامل ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے انسانی حقوق پاکستان کا آئین آپ کو دیتا ہے۔
اور جو بھی شیلٹر ہومز پولیس وغیرہ ہوتی ہیں ان سے بھی پھر مدد حاصل کریں ایسے کیسز میں. اور جو انڈیویجول ہڈ ہوتا ہے یعنی کہ انسان ہڈ جس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کی جا رہی ہے تو اس کو کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کوئی اس کی بات سنے, اس کو ایڈوائس دے. فیملی تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور مردوں کو یہ بھی ضرورت ہے کہ مردوں کو ایجوکیٹڈ بنایا جائے, تعلیم یافتہ بنایا جائے, اور ان کو جینڈر کی ایکویلٹی یعنی کہ انصاف اور مساوات کے بارے میں سکھایا جائے, اور میڈیا جو ہے اس کے لیے وہ رول پلے کر سکتا ہے. ادر فارمز آف وائلنس, دیگر کون سی وائلنس کی جاتی ہے؟ تشدد کیا جاتا ہے عورتوں پر, سیکشول وائلنس, ریپ, فزیکل اسالٹ بائی اسٹرینجرس. یہ سلوشن کیا ہے اس کا کہ تعلیم یافتہ بنایا جائے, اور ایسی جگہیں جن پر کوئی کیس ہو, جہاں پہ کوئی کیس ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ ان سے دور رہیں. سیلف ڈیفینس ٹریننگ اپنی پکی رکھیں. اور صرف یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ صرف عورتیں نہیں ہوتی ہیں جن پر تشدد کیا جاتا ہے, بلکہ مرد بھی ہوتے ہیں جن پر جو تشدد کا شکار ہوتے ہیں. تو ہر بندہ اپنی حد حدود میں رہے. آل ان آل یہی ہے کہ دیکھیں اسلام نے مرد کے حقوق بھی بیان کیے ہیں, عورت کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. اگر آپ ان پر اچھی طرح سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی خرابی نہیں ہوگی. باقی آل ان آل یہی ہے کہ آپ اسلام پر عمل رکھیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہی جو ہے اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے اور انسان کے لیے رحمت ہے. انسان کو چاہیے کہ فالو کریں. تو آپ کو یہ شارٹ میں آ سکتا ہے ادر فارمز آف وائلنس, ہاؤ ٹو ٹیکل ایشوز, یہ بھی شارٹ میں آ سکتا ہے. امپیکٹ جو ہے یہ بھی شارٹ میں آ سکتا ہے. شارٹ میں آئے تو 3-4 پوائنٹ آپ لکھ دیا کریں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے لانگ میں بھی آ سکتا ہے, کون سے مین, وٹ ٹائپ آف مین یوزلی ایکسرسائز ڈومیسٹک وائلنس. تو یہ سارے کوسچن بنے ہوئے ہیں, یہ شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور لانگ میں بھی آ سکتے ہیں. پیٹرائیکل ٹیررزم اینڈ کپل وائلنس, یہ یہ مکس کر کے ایک ہی کر کے شارٹ میں آ سکتا ہے, اور ایک بڑا جو ہے وہ لانگ میں بھی دے سکتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ویسے بڑا شارٹ میں بھی آ سکتا ہے. اس میں آپ نے پہلے ڈیفینیشن لکھنی ہے, اس کے بعد ایگزامپل دینی ہے, اور آگے سے پھر ایکسپلین بھی کرنا ہے. وائلنس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ شارٹ میں بھی آ سکتی ہے, لانگ میں بھی آ سکتی ہے, اور کیسز جو تھے وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھے. تو ٹھیک ہے, ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس کے لیے آپ نے چینل کے ڈسکرپشن میں سے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لینا ہے, تو وہاں پہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.